اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی خوشبخت مسلمانان اسلام، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر مکہ شریف کے اندر وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ مبارکم وہدی للعالمین۔ ایک تو وہ برکتوں والا ہے، دوسرا وہ سارے زمانے کے لیے ہدایت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کی شان ہے؟ خانہ کعبہ کی شان ہے۔ خانہ کعبہ کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا میں نے جب کچھ بھی زمین کے اوپر تخلیق نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ زمین بھی نمودار نہیں ہوئی تھی، پہلی چیز جو اس دھرتی پر تعمیر ہوئی، نمودار ہوئی، وہ میرا یہ مبارک گھر بیت اللہ شریف ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ یہ مبارک بھی ہے، برکتوں والا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتا ہے، خانہ کعبہ سے محبت رکھتا ہے، خانہ کعبہ سے عقیدت رکھتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یہ سارے جہانوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ احباب دی وقار، یہ تو ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ۔ یہ کیوں نازل ہوئی میں تھوڑا سا پس منظر بھی آپ کو عرض کر دوں۔ یہود جو تھے، یہودی، یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس کے بارے میں تمہارا قرآن بھی کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بیت المقدس برکتوں والا بھی ہے اور بیت المقدس پہلے بھی بنا ہے، اور تم خود پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہو، پھر تم نے اپنا قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ شریف بنا لیا۔ بیت اللہ تو بعد میں بنا ہے، اور جو بیت المقدس ہے وہ پہلے بنا ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے اوپر اعتراض کیا، رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ خبردار، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا نصرانی ہوں، کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ سن لو اگر اس دھرتی کے اوپر کوئی گھر تعمیر ہوا تو وہ خانہ کعبہ شریف ہے، وہ خانہ کعبہ شریف ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ جو بیت المقدس ہے اس کے آس پاس میں نے صرف برکتیں رکھی ہیں، لیکن وہ ہدایت کا اعلان نہیں کرتا۔ خانہ کعبہ کے ساتھ میں نے برکتیں بھی رکھ دی ہیں اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت بھی عطا فرما دی، فضیلت بھی زیادہ بیان فرما دی۔ احباب دی وقار، اس خانہ کعبہ کی میں نے پیغام کچھ اور جا کر دینا ہے، اس کو ذرا صرف میں نے
पस मंज़र थोड़ा सा बयान किया। खाना काबा शरीफ की ये शान है कि कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन खाना काबा शरीफ को बुलाएगा, जन्नत में फ़रिश्तों को हुक्म दिया इसको लेकर आओ, तो फ़रिश्ते जब खाना काबा शरीफ को लेकर जाने लगेंगे तो वो कहेगा रुक जाओ, रुक जाओ, मैं ऐसे जन्नत में नहीं जाऊंगा, जिसने मेरा तवाफ़ किया वो भी मेरे साथ जाएंगे। फ़रिश्ते जब अच्छा फ़रिश्तों को तरफ से पैगाम आएगा, अर्ज़ करेंगे बारी ताला खाना काबा तेरा घर है, लेकिन वो अकेला नहीं आना चाहता, तवाफ़ करने वालों को साथ लाना चाहता है। अल्लाह पाक फरमाएगा ये कबूल हो गई, ये बात कबूल हो गई। फ़रिश्ते कहेंगे चलो, खाना काबा फिर रुक जाएगा, नहीं मैंने नहीं जाना। फिर क्या फरमाइश है? अर्ज़ करेगा जब तक मुझे देखने वाले, पहले तो था तवाफ़ करने वाले, अब जब तक मुझे देखने वाले वो जन्नत में नहीं जाएंगे, मैं उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जाऊँगा। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा फ़रिश्तों को ये भी कबूल हो गई। फिर तीसरी दफ़ा फिर वो कहेंगे चलो, वो कहेगा नहीं, जितने लोग मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनको भी साथ लेकर जाऊँगा। अहबाब वकार, ये उसकी अज़मतें हैं, ये उसकी रिफ़तें हैं, ये उसकी शानें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने घर को अता फ़रमाई। और ये भी हदीस मुबारका, हज का महीना है चूँकि, तो उस हवाले से मैंने आयत मुबारक कुदरती ये नवीद भाई की मेहरबानी है, नात शरीफ ही ऐसी शुरू कर दी, फिर आके इफ्तिखार भाई ने और ज़्यादा उसको चार चांद लगा दिए, तो महफ़िल एक रूहानी हो गई। उस रूहानियत के अंदर मैं भी थोड़ा सा इजाफ़ा करना चाहता हूँ बुज़ुर्गों की शफ़क़तों से। तो अहबाब वकार, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स हज कर लेता है वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह आज ही पैदा हुआ है। ये उसकी शान है। खाना काबा शरीफ का तवाफ़ करने वाले, खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करने वाले, खाना काबा शरीफ से अक़ीदत रखने वाले, महब्बत रखने वाले, खाना काबा अल्लाह का घर बैतुल्लाह शरीफ उनके साथ जन्नत में जाएगा। तो अहबाब वकार, उस खाना काबा शरीफ को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब करके इरशाद फरमाया तू अल्लाह का घर है, बड़ी शानों वाला है, बड़ी अज़मतों वाला है, बड़ी रिफ़तों वाला है, लोग तो इससे मोहब्बत करते हैं, मुसलमान तो इससे अक़ीदत रखते हैं, मैं तो इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ऐ खाना काबा तुझसे ज़्यादा मोमिन की शान है। मेरी बात को समझिएगा, ये आज ना ये मौसम कुर्बानी का है और हम सारे लोग कुर्बानी करते हैं, देते नहीं हैं। हम सारे चाहते हैं कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लें, हम ये भी चाहते हैं खाना काबा हमसे राज़ी हो जाए। खाना काबा को मुखातब करके जो इतनी अज़मतों वाला है कि जिसको देखना इबादत, जिसका तवाफ़ करना इबादत, जिसके साथ अक़ीदत रखना इबादत, वही खाना काबा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह का घर बैतुल्लाह शरीफ तू बड़ी अज़मतों वाला है, लेकिन सुन तो इससे ज़्यादा एक मोमिन की अज़मत है। उसका खून, उसका माल, उसकी जान दूसरे मुसलमान पर हराम कर दी गई है। आपको मालूम है खाना काबा शरीफ के अंदर हम जाते हैं, एहराम की हालत में होते हैं या वैसे भी, तो उस हुदूद के अंदर हरम मक्का जिसको कहते हैं या हरम मदीना कहते हैं, वहाँ पर शिकार करना हराम है। वो हुदूद है, वहाँ पर आप जानवर को भी नहीं मार सकते, हत्ता कि जूं को भी नहीं मार सकते। उसकी वजह यह है कि ये उसका एहतराम है। तो अहबाब वकार, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब ने तुझे बड़ी शान अता फरमाई हैं, लेकिन सुन तो इससे ज़्यादा मोमिन की शान है। हम मुसलमानों को छोड़कर खाना काबा चले जाते हैं। कुछ अरसे मेरे बुज़ुर्ग ये इस बात की तस्दीक करेंगे, कुछ अरसा पहले जब हज पे आदमी जाता था तो पहले एक एक घर में जाकर रिश्तेदार को राज़ी करता था। अब पता ही नहीं चलता, रात को निकल गया बंदा, हज पे भी चला गया, उम्रे पे भी चला गया। खाना काबा से आवाज़ आएगी, पहले रिश्तेदार को जाके राज़ी कर, फिर उसके बाद हज के लिए। हम मुसलमानों को नाराज़ कर देते हैं।
بھائیوں کو ناراض کر دیتے ہیں، پڑوسیوں کو ناراض کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو ناراض کر دیتے ہیں اور خانہ کعبہ میں معافی مانگنے چلے جاتے ہیں۔ احباب دی وقار، اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن سن تو اس سے زیادہ مومن کی عزت، مومن کا احترام ہے۔ تو مومن کا احترام کرنے کی بجائے پھر جب وہ بندہ واپس آتا ہے پھر وہ نہیں جاتا، پھر لوگ اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جب جائے گا تو وہ ملنے جائے گا، اور جب واپس آئے گا پھر لوگ اس کو ملنے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ایک ماموں تھے، کراچی میں رہتے تھے، تو فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ سفر کر کے یہاں گاؤں میں آئے، ایک دو گھر کو ملے، اور ایک ان کے آگے ماموں تھے، ان کو انہوں نے راضی نہیں کیا، وہ کوئی ناراض تھے اور وہ اسی طرح واپس کراچی چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد انہوں نے حج پہ جانا تھا، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر زبیر صاحب، بہت بڑے عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو بڑا تقویٰ عطا فرمایا ہے۔ وہ ان کو حج پہ لے کے جا رہے تھے، قافلے کے سالار وہ تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ گاؤں سے واپس آ گئے، سب کو راضی کر رہے ہیں، اب میاں والی کہاں، کراچی کہاں، 24 گھنٹے کا سفر ہے ایک سائیڈ کا، اب وہ سفر کر کے آئے بھی ہیں، واپس بھی چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا جی سارے راضی ہو گئے، بس ایک ماموں تھے وہ راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا اس وقت تک آپ حج پہ نہیں جائیں جب تک ان کو راضی نہ کر کے۔ دوبارہ انہوں نے جہاز کا ٹکٹ کرایا، اسلام آباد آئے، اسلام آباد سے وہ میاں والی پہنچے، 2 دن کے اندر وہ ماموں کو دوبارہ میاں والی راضی کر کے پھر وہ کراچی گئے، پھر حج پہ روانہ ہو۔ میں یہ اہمیت بتا رہا ہوں کہ یہ ہے اہمیت، مومن کی شان یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف کو مخاطب کر کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بڑی عظمتوں والا ہے۔ خود قرآن پاک کی میں نے آیت مبارکہ پڑھ دی، اور یہ کئی جگہ پر اللہ پاک نے مختلف خانہ کعبہ کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو احباب دی وقار، میری منزل کچھ اور ہے۔ جب ایک مومن کی شان یہ ہے کہ حضور اس کو مخاطب کر کے فرمائیں، تو اس سے زیادہ مومن کی شان ہے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے یہ فرمائیں، تو ایک مومن کی یہ شان ہے، تو پھر غوث اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر غوث اعظم کی شان کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر ایک صحابی کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور اگر صحابی کی شان سمجھ نہیں آتی تو پھر سیدنا صدیق اکبر کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ایک مومن کی شان یہ ہے، ہم سارے الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، ہم میں سے اکثر صاحب تقویٰ تشریف فرما ہے، وہ مومن بھی ہوں گے، اور مومن کی یہ شان ہے، تو پھر کہاں غوث اعظم، کہاں صحابی، کہاں صدیق اکبر، اور کہاں نبی، اور کہاں نبی سے اوپر رسول، اور رسول سے اوپر اولو العزم رسول، اور اولو العزم رسولوں سے اوپر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ ارے حضور نے ایک مومن کی شان بیان کر دی تو عقل کے اندھے، وہ میں نے اشارہ کر دیا، مختلف فتنے اٹھ رہے ہیں نا۔ ایک فتنہ ابھی چلا گیا ہے دنیا سے، ایک فتنہ ابھی چل رہا ہے انجینئر مرزا کے نام پر۔ وہ جی میں بابوں کو نہیں مانتا، وہ جی بابے کون ہوتے ہیں، وہ جی صحابی کی بات کرو۔ اور یہ انتہائی، اس کی میں نے یہ ایک چھوٹا سا یہ اشارہ دے کے یہ سمجھایا کہ حضور نے مومن کی شان بیان فرمائی ہے۔ سمجھنے والے اعلیٰ حضرت جیسے وہ سمجھ گئے، انہوں نے پہلے درس دے دیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے کا اگر کعبہ ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سمجھا اس نے یوں سمجھا کہ اگر مومن کی شان یہ ہے کہ کعبہ شریف کی عظمت سے بالا تر ہو جاتا ہے، تو پھر مومن سے اوپر اور ایک صحابی کی شان کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے، ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایک نظر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، اور اس پر ایمان کی حالت میں موت آئی ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ بعد نے دیکھا ایمان کی حالت میں ہے لیکن فوت نہیں ہوئے ایمان پر،
مرتد ہو گئے تھے. لیکن صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت بھی کی, اور صرف ایک نظر اس نے دن اور رات حضور کی مجلس میں نہ گزارے ہو, وہ حضور کے پاس گھنٹوں نہ بیٹھا ہو, صرف ایک لمحہ اس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا, اگلے لمحے اس پر موت آ گئی, وہ صحابی کہلاتا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ ساری دنیا کے غوث کتب ابدال مل جائیں, اس صحابی کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ امت کا عقیدہ ہے. تو اگر یہ صحابی کی شان ہے تو پھر خلفائے راشدین کی شان کا عالم کیا ہوگا, اور خلفائے راشدین میں پھر سیدنا صدیق اکبر کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور سیدنا صدیق اکبر سے اوپر نبی کا درجہ ہے, نبی سے اوپر رسول کا درجہ ہے, اور رسول سے اوپر اولو العزم 4 رسولوں کا درجہ ہے, اور اولو العزم 4 رسولوں سے اوپر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. احباب دی وقار, اس لیے یہ بات وہ جو ہے وہ سمجھنے سے اوپر ہے. وہ سمجھے حضور کی شان کو, معاذ اللہ جو حضور سے بڑا ہو, اور حضور سے بڑا رب ہے, رب ہی حضور کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کائنات میں کسی کی کوئی نہیں ہے, جرت ہی نہیں ہے, مجال ہی نہیں ہے. وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں سے واقف ہے. تو احباب دی وقار, ایک تو اس حوالے سے خانہ, میں اگلی آیت مبارکہ سے اس کا حوالہ دے دوں. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ, اس کی آیت نمبر 70 ہے. آپ کو پتہ ہے آیت سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے, یہ جو شروع ہے 15ویں پارے کا وہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من حضور کی شان بیان فرمائی, معراج کا ذکر کیا, اور اس کی آیت نمبر 70 میں جا کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آپ اندازہ کریں, مومن بھی پیچھے چلا گیا. یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے عزت بخشی انسان کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ساری شان مومن کی نہیں ہے یہاں پر, یہاں اس سے بھی نچلا درجہ آ گیا انسان کی. جب انسان کی یہ شان ہے کہ ایک تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم بخشی ہے. ایک ہوتا ہے فضیلت, فضیلت ہوتی ہے ایکسٹرا چیز, یعنی آپ میں بھی پائی جاتی ہے, میرے اندر بھی پائی جاتی ہے, میرے اندر ایک اضافی چیز پائی جاتی ہے کہ میرے پاس دینی علم بھی ہے, کچھ تھوڑا سا مجھے صرف کا علم ہے, کچھ تھوڑا سا, تو یہ ایکسٹرا کوالٹی ہے جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. ایک ہے عزت بخشنا جو باقیوں میں نہیں ہو اور صرف اس کے اندر پائی جائے, اس کو کہتے ہیں عزت. فضیلت اور عزت میں فرق ہے. اللہ پاک نے تیسرے پارے میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. رسول سارے فضیلت والے ہیں, لیکن ان میں سے میں نے پھر بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے, وہ اضافی چیز عطا فرمائی ہے. کچھ شانیں کچھ انبیاء سے زیادہ ہو گئی, لیکن ہیں سارے انبیاء شانوں والے. یہاں پر اللہ پاک نے فضیلت کا ذکر نہیں کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا, ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے. ساری مخلوق نیچے رہ جاتی ہے, حتیٰ کہ فرشتے بھی نیچے رہ جاتے ہیں, انسان اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اس لیے مومن کو اشرف المخلوقات نہیں کہا گیا, انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. اسی وجہ سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور پھر اس کے بعد پر وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی اور تری پر ہم نے اس کو حکومت عطا کر دی. وہ چاہتا ہے تو خشکی پر بھی سواری کر لیتا ہے, چاہتا ہے تو زمین کی اور سمندر کی تہوں میں بھی وہ سواری کر لیتا ہے. آج ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے. تو احباب جی وقار, اگر انسان کی یہ شان ہے, دوسری جگہ پر سورہ 3 کے اندر اللہ پاک ارشاد پر وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ شان مسلمان کی نہیں بیان ہو رہی, یہ شان انسان کی بیان ہو رہی ہے. کہ اے انسان, 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے انسان ہم نے تجھے بڑا سونا بنایا, بڑا خوبصورت بنایا. اگر انسان کی شان کا یہ عالم ہے
کہ رب العالمین 4 قسمیں اٹھا کے ارشاد فرماتا ہے اے انسان میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا. دوسری جگہ پر فرمایا ہم نے انسان کو عزتیں عطا فرمائی. اگر انسان کی عزتوں کا یہ عالم ہے, انسان کے حسن کا یہ عالم ہے, تو مجھے بتاؤ مومن کے حسن اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر مومن سے اوپر درجے میں نے بتا دیے. احباب وقار, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزتوں اور حضور کی عظمتوں اور حضور کے حسن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد رب ہمارے حسن کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے تجھے حسین بنایا. تو پھر بتائیں اپنے محبوب کی جب باری آئی تو پھر حسن کی بات نہیں کی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یاسین والقرآن الحکیم, محبوب کے چہرے کی بھی قسم اٹھائی, محبوب کی دانتوں کی بھی بات کی, محبوب کی زلفوں کی بھی بات کی. انسان صرف سونا ہے, میرا محبوب سب سے زیادہ سونا ہے. کائنات میں ایسا حسین وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, یوں لگتا ہے جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے, جیسے جیسے آپ چاہتے گئے رب تعالیٰ ویسے ویسے آپ کو بناتا ہے. یہ بھی ایک صحابی کا عقیدہ ہے. تو احباب وقار, اس لیے شان مصطفیٰ, یہ خوبصورت محفل کا نام دیکھیں, محفل ذکر مصطفیٰ. اسی حوالے سے ہی میں نے اس کی تمہید باندھی. تو احباب وقار, یہ ذکر مصطفیٰ, اچھا میں وضاحت کر دوں, ذاکرہ یذکر ذکرن, اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اسی کو یاد کرتا ہے. تو یاد کرنے کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ میں صبح و شام حضور کا نام لیتا رہوں, یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا رہوں, ایک یہ بھی یاد ہے. لیکن اس سے زیادہ اگلی یاد یہ ہے کہ میرا کوئی کام بھی شریعت کے خلاف نہ ہو. اصل میں اس کو یاد کہتے ہیں, جس طرح عبادت ہے. اب ہم لوگوں نے عبادت اس کو سمجھا ہوا ہے کہ بھئی اللہ اکبر میں نے کیا, 4 رکعت نفل پڑھ لیے, فرض پڑھ لیے, حج پہ چلا گیا, زکوٰۃ دے دی, سو میری عبادت ہو گئی. حالانکہ میرا سونا اگر شریعت کے مطابق ہے تو وہ بھی عبادت ہے. اگر میں محفل میں بیٹھا ہوں اور حضور کی اور رب کی محبت میں بیٹھا ہوں تو یہ بھی عبادت ہے. اور اگر میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں لیکن اس کے اندر میں نے شرط یہ رکھی ہے میں حلال کھاؤں گا, حلال کماؤں گا, یوں سمجھو میں دنیا بھی کما رہا ہوں اور دین بھی کما رہا ہوں, میں عبادت کر رہا ہوں, میں ہر وقت عبادت میں ہوں. اس لیے میرا سونا, میرا کھانا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا پینا, یہ سارا عبادت بن جائے گا اگر میں شریعت کے مطابق کروں گا. اس لیے ذکر مصطفیٰ کی محفل ہمیں یہ بتاتی ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہ آئے کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں, ہمیں بھول جائیں. اگر حضور ہمارے سامنے ہوں, ہماری زبانوں پر ہوں, ہمیں یاد ہوں, تو امتی ہو کر کبھی بھی ایسا لمحہ نہیں آئے گا کہ میں حضور کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہوں. حباب وقار, اس لیے محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بھی ایک پیغام دے رہی ہے کہ حضور کو ہر وقت ہم نے یاد رکھنا ہے. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ ہمیں بزرگ عقیدہ دے گئے جو دم غافل سو دم کافر. ایک لمحے بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نظر نہیں آتے, ہمیں یاد نہیں رہتے, تو ہم اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں. اور ایک امتی کا یہی ہے, کیونکہ شان دیکھیں نا, شان کتنی بلند ہے, جس کی عظمتوں کا یہ عالم ہے. آپ اندازہ کر لیں وہ محبوب کرم کس طرح فرمائے گا. خانہ کعبہ شریف سے زیادہ مومن کی شان ہے, اور مومن سے زیادہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی گنا اعلیٰ و عرفہ ذات ہے. تو پھر یہ جو انجینئر والے اور ڈاکٹر عامر لیاقت والے اور اس قسم کے کئی لوگوں کے جو فتنے ہیں, یہ سارے دب کر نیچے رہ جاتے ہیں. یہ فتنے اٹھتے بھی ہیں اور ان کی ایک وجہ بھی ہے اٹھنے کی, یقیناً مومن کا امتحان ہوتا ہے. یہاں پر ہمیں مختلف اس میں الجھایا جاتا ہے, کہیں پر IMF کے قرضے دے کر, کہیں پر ہمیں روشن خیالی کا جو راپ ہے وہ الاپ کر, اور کہیں پر کون سی لالچ دے کر ہمیں یہ الجھایا جاتا ہے کہ یار آپ کے رشتے نہیں ہوں گے اگر آپ روشن خیالی کے اندر نہیں آئیں گے, آپ برانڈ مائنڈڈ نہیں بنیں گے,
آپ جو ہے وہ جدید نہیں بنیں گے تو اس قسم کے کئی فتنے اٹھیں گے، لیکن دیکھیں اس کا ظاہر اور اس کا باطن اگر ایک ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، اور اگر اس کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے تو پھر سمجھ لیں یہ اپنا نہیں ہے، یہ بیگانہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی ڈانسر بھی ہو، ایک آدمی اسٹیج سیکٹری بھی ہو، ایک آدمی محفلوں میں بھی ہو، ایک آدمی اسٹیج ڈراموں میں بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بازار میں جا رہا ہو، دربار پہ موجود ہو، وہ مسجد میں موجود ہو، وہ گھر میں موجود ہو، وہ جدھر جائے جس کی نظر پڑے وہ یوں کہے یار غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ بس یہ ہمیں مختلف باتوں میں ہو جی مولویوں نے ایسا کر دیا، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ایک شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اس کے وہ دیکھ کر، اس کے چالے سمجھ کر پھر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے کہ مولویوں کے الجھائے ہوئے جو ہے نا ہمارے یہ راستے، کیا ان پہ چلنا ہے یا حق والوں کی پہچان کرنی ہے؟ یہ الجھانے والے آتے رہیں گے اور الحمدللہ اہل حق راستہ بھی صحیح دکھاتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ الجھانے والے آئیں تو علماء، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے، امت کے اندر علماء حق بھی ہوں گے، علماء سو بھی ہوں گے۔ علماء حق کی پہچان کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز، آج کل منڈی لگی ہوئی ہے، ایک ایک جانور کو کھنگال کر، سنا ہے بڑے جانور میں بیماری بھی آئی ہوئی ہے تو کوئی نہیں خریدے گا بیماری والا، ہمیشہ صاف ستھرا کھرا جانور، کیونکہ قربانی کا گوشت ہے نا، خود کھانا ہے۔ صدقے کا ہوتا تو ملازم کو بھیج دیتے، جاؤ لے آؤ اور بانٹ دو غریبوں میں یا مدرسے میں دے آؤ، وہ چاہے چھوٹا سا ہو چاہے بڑا سا ہو چاہے کوئی بھی ہو، بیمار ہو، اس سے غرض نہیں ہے۔ قربانی کا ہے تو اچھا خریدنا ہے کیونکہ خود بھی کھانا ہے۔ معذرت کے ساتھ، ایک تو رب کا حکم ہے نا، حضور کا حکم ہے کہ اچھا ہونا چاہیے، الحمدللہ اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ایک یہ ہے کہ کھانا خود ہے، تو ایک قربانی کا جانور خریدنا ہو تو بیماری والے میں اور دوسرے میں فرق کرنا ہے، کیونکہ گوشت کھانا ہے۔ اور جہاں سے ہمیں ایمان ملتا ہے، جہاں سے ہمیں دین ملتا ہے، جہاں سے ہمیں روشنی ملتی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس پہچان کا پیمانہ ختم ہو گیا ہے۔ جو آیا تنخواہ جس نے کم لی اس کو مولوی رکھ لیا، تو پھر اس نے الجھانا ہی ہے، اس نے کبھی سیدھی بات نہیں بتانی، کیونکہ غلطی ہماری ہے، مولوی ہم نے رکھا ہے، وہ خود آ کر ہماری مسجد میں نہیں کھڑا ہو گیا۔ اس لیے جو آدمی مولویوں پر اعتراض کرتا ہے پہلے اپنے گریبان میں اس کو جھانکنا چاہیے کہ میں کہاں تک صحیح ہوں۔ اس لیے احباب دی وقار، علماء حق کی پہچان کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر ہم دنیا کی چیز خریدتے ہوئے پہچان کرتے ہیں تو علماء حق کی پہچان بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جو کچھ باتیں درمیان میں اصلاح کے لیے ہوئیں، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔